ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے جب ہم آپ سے مخاطب ہیں. آج سلسلہ شہادت مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ تیسری مجلس ہے. اور جیسا کہ ہم نے 2 روز میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج پروردگار عالم فرما رہا ہے، اے رسول اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. اس نے انسان کو وہ باتیں بتائیں جن کو وہ کچھ جانتا ہی نہ تھا. سورہ اقرا، بعض روایات میں اختلاف ہے کہ آیا قرآن مجید کا یہ سب سے پہلا سورہ ہے یا اور دیگر سورے میں کوئی اور سورہ ہے. بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس میں کوئی کہتا ہے سورہ مدثر پہلا سورہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ سورہ اقرا پہلا سورہ ہے، مگر اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی سورے کی پہلی 5 آیتیں حضور اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے بعد سورہ مدثر اور اس کے بعد سورہ حمد. تو یہاں پر قرآن مجید یہ بتلا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے انسان کو جمے ہوئے نطفے سے خون سے پیدا کیا، اور ظاہر ہے کہ تمام دنیا کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، ان تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے. گورے ہوں، کالے ہوں، چائنیز ہوں، جاپانی ہوں، یا برٹشیر ہوں، یا امریکن ہوں، یا ہم ہندی پاکستانی ہوں، سب کا پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور جب وہ خالق ایک ہے تو ظاہر ہے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو سب کا طریقہ ہے پیدائش بھی ایک ہے، سب کی طینت بھی ایک ہے، اور اب کی فطرت بھی ایک ہے. اسی لیے انسان کو اللہ نے دین فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے. یعنی ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو سب سے پہلے وہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے اپنے کو. اور یہاں پر اس موقع کے اوپر بڑی دلچسپ گفتگو مولا، چونکہ ذکر ہے مولا امیر المومن علیہ السلام کا، تو ایک شخص جو ہے وہ مولا کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر کے اپنے نیو بیبی کی کمپلین کرتا ہے، مولا میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے مگر رات کو سونے نہیں دیتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ بھائی یہ تو بتاؤ، بچہ ماں کے داہنی طرف لٹایا جاتا ہے یا بائیں طرف؟ تو اس نے کہا کہ مولا بچہ جو ہے وہ ماں کے داہنی طرف لیٹتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بائیں طرف لٹاؤ. لہذا وہ گیا، اس نے جا کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی مولا نے فرمایا آج بچے کو جو ہے بائیں طرف لٹا دو. بچے کو بائیں طرف لٹایا، کچھ دیر بعد بچہ خاموش ہو گیا. اور یہ لوگ اپنے آرام و اطمینان سے رات بسر کی، انہوں نے بچے نے کوئی رونا دھونا نہیں مچایا. یہ آتا ہے مولا آپ کے فرمان کے مطابق ہم نے بچے کو بائیں طرف لٹا دیا داہنی طرف سے اٹھا کے. تو یہ ماجرا کیا ہے کہ بچہ تو اس کے بعد خاموش ہو گیا، پھر رویا نہیں. تب آپ نے اس راز کو بتایا، کہا اصل وجہ یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو
تو ماں کے دل کی دھڑکنیں جو ہے اس آواز سے محسوس ہوتا ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے، اس کو سنتا ہے۔ اور اب یہ دنیا میں آ گیا تو چونکہ اس آواز سے جس سے مانوس تھا اس سے دور ہو گیا، اس بنا پر یہ رو رہا ہے۔ اور دل جو ہے وہ بائیں طرف ہے، بائیں طرف دھڑکتا ہے۔ تو جب تم نے اس کو بائیں طرف ماں کے پہلو سے جو ہے وہ ملا کر کے اسے لٹا دیا، دل کے پاس لٹا دیا، تو وہ آواز جو شکم مادر میں سن رہا تھا، اب وہ آواز اس بچوں کو سنائی دینے لگی، تو وہ پھر اس سے مانوس ہو گیا اور رونا بند ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس زمانے میں 1000 سال پہلے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا، اور آج تک یہ آپ دیکھ لیجیے یہی ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ بہرحال جو بھی بچہ پیدا ہوا وہ جاہل پیدا ہوا، قرآن مجید کا سورہ دہر پڑھ لیں اور دیگر جگہوں کے اوپر پڑھ لیں جہاں کے اوپر قدرت نے یہ اعلان کیا انسان یا ضعیف پیدا ہوا ہے، جاہل پیدا ہوا ہے، کمزور پیدا ہوا ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی اوقات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کئی مرتبہ جو ہے پروردگار عالم نے جو ہے وہ یہ چیز بتلائی ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور سارے انسان ہم نے پیدا کیا۔ اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے بھی دیکھا اقرا وربک الاکرم، تم پڑھو تم، اقرا ہم کا سکھا ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھو تم۔ وہ کون ہے؟ اکرم الذی علم بالقلم، سبحان اللہ، وہ بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تم کو تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے کب تعلیم دی؟ جب یہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، کچھ نہیں جانتا تھا، ایک لفظ اس کو معلوم نہیں تھا، تب ہم نے اس کو تعلیم دی۔ اب یہاں دو چیزیں آگے، قلم کی بڑی اہمیت ہے، ہم نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ قلم جو ہے پروردگار عالم کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ظاہر علمی تو ہے، جو انسان کو فضیلت بخشتا ہے، جو انسان کو انسان بناتا ہے، اس کا نام علم ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ یہ زیور علم کے ذریعے سے انسان کو پروردگار عالم نے زینت بخشی ہے، اور جب اس کو علم مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں یہ واقعی انسان بنتا ہے، ورنہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ انسان کے پاس علم جتنا ہوگا اتنا ہی منکسر المزاج ہوگا، اتنا ہی رحم دل ہوگا، اتنا ہی اپنے چھوٹوں پر رحم کرنے والا ہوگا، اپنے بڑوں کا خیال کرنے والا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے اعزاء و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، وہ جو اس سے متعلقین ہیں، جتنا زیادہ علم ہوگا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی درخت کو دیکھا، دو طرح کے درخت ہوتے ہیں، ایک وہ جس پر پھل آتا ہے اور ایک وہ جس پر پھل نہیں آتا۔ جس پر پھل آتا ہے وہ زمین کی طرف جھکتا ہے اپنے اس وزن کی وجہ سے جو اس پر ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو وہ علم کی بنا کے اوپر اپنے کو جو ہے وہ جھکاتا ہے، رحم دل بنتا ہے، اپنے اخلاق کو پیش کرتا ہے۔ اور اگر علم نہیں ہے، جاہل ہے، تو جیسے ایک بغیر پھل کا درخت جو ہے بالکل سیدھا اکڑا ہوا کھڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ انسان بھی اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ انسان اگر علم حاصل کیے ہوئے نہ ہو تو جانوروں سے ہی بدتر ہے۔ اسی لیے جتنی قتل و غارت گری، جتنی لوٹ مار، جتنی ڈکیتیاں، جتنی برائیاں، شراب خوری، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ سب کے سب عدم علم کی بنا پر ہے، جہالت کی وجہ سے ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور جب اس انسان کو علم ہو گیا تو اب اسے اچھے اور برے کی تمیز ہو گئی، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے اور ان سے پہلے انبیاء نے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو ہدایت کیا کر کے وہ یہی تو کی ہے کہ ان کو سیدھے اس کے راستے پر لگا دیا جائے
کہ جس کی معرفت ہر انسان کا فرض ہے. ہر انسان پر معرفت اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے خالق کی واجب و لازم ہے. اور جب تک علم نہیں ہوگا تو معرفت بھی نہیں ہوگی. جب علم ہوگا تو معرفت کا ذریعہ ہی علم ہے. جب اللہ کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اپنے مالک و خالق کے بارے میں، اپنے رازق کے بارے میں انسان پہچانے گا تو پھر دنیا کو بھی پہچانے گا. اور اگر وہ اپنے مالک کو اور اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا تو دنیا میں کسی کو نہیں پہچان سکتا. اگر وہ اپنے مالک اور اپنے رازق کے احسان کو تسلیم کرے گا اور اس کا حق ادا کرے گا تو پھر وہ دوسروں کے حقوق کی بھی پاسداری کرے گا. یہ کلیہ ہے. اور یہ سلسلہ 1,24,000 انبیاء کا اس وقت ختم ہوا کہ جب ہمارے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور 63 سال کی عمر پا کر کے تبلیغ کر کے، دین کو مکمل کر کے، قرآن کو مکمل کر کے، تمام اخلاقیات کو مکمل کر کے، اس دین کو صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن میں دے کر اور ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن سے ہمیں متمسک کر کے دنیا سے ابتداء 61 ہجری میں تشریف لے گئے. اب اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ دور ہے امامت کا، یعنی امام علی ابن ابی طالب، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، اور یہ سلسلہ پھر پہنچتا ہے 12ویں امام تک. آج الحمدللہ 12ویں امام حضرت حجت علیہ السلام کا سایہ قائم و دائم ہے، اور وہ ہماری حفاظت بھی فرماتے ہیں اور ہماری نگرانی بھی فرماتے ہیں اور ہماری ہدایت بھی فرماتے ہیں. تو اب جو بھی ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے ہم سب کو ہدایت بھیجی ہے ہر جگہ کے اوپر. خود قرآن مجید کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو پکار کے کہتا ہے وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ. ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھیجا ہے اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا ہے. ہر قوم کے اندر، ہر علاقے کے لیے، کوئی بھی دنیا کے اندر ہے، کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس ہادی نہیں آیا. ابھی عجب سے تنظریفی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہلے ہی اللہ نے بتلا دی تھی کہ جس طریقے سے ہر امت نے اپنے نبی کے جانے کے بعد ان کے دین کو بدل دیا، ان کی تعلیمات سے انحراف کیا، ان کی کتاب و شریعت سے انکار کیا، ویسے ہی آپ کی امت بھی یہی کرے گی جو کچھ قبل کے انبیاء نے کیا. لہذا آپ کو ہم بتائے دے رہے، آپ کبھی خاطر نہ ہو. وہ تمام مصائب و علام جو اہل بیت پر پڑنے والے تھے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اور عہد لے کر کے گئے ہر مصیبت پہ آپ صبر کریں گے. یا علی، اے بیٹی فاطمہ، تم دونوں کو صبر کرنا ہوگا. اللہ کے نزدیک تمہارا جو مقام ہے، جو تمہاری منزلت ہے، اس منزلت تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا. اس منزلت کو کوئی دوسرا پا نہیں سکتا. ہے کوئی جس کی پوری کی پوری اولاد، پوری کی پوری نسل امامت ملی ہو ان کو، اور ایک سے بڑھ کر ایک؟ اگر یہ شرف ملا ہے تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کہ آپ کی پوری نسل جو ہے وہ ان کو درجہ امامت حاصل ہوا. اب پہچانے آپ. کوئی اس مقام کو پہنچا ہے؟ یہ شرف صرف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملا ہے. اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہے اس مخلوق کے اندر بعد حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ یا علی ہے یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا ان کی رضا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ.
یہ فرماتے ہیں تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہے مگر ایک وہ جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، ان اصولوں کے اوپر اپنے کو جو ہے وہ ڈھال دیا ہے اور اللہ کو اپنے سپرد کر دیا، تو اللہ نے وہ تمام تر اختیارات ان کو دے دیے ہیں۔ جنت کا مالک ان کو بنا دیا، سلسبیل کا مالک انہوں نے ان کو بنا دیا، زمین و آسمان کی ملکیت ان کو دے دی، آفتاب و ماہتاب ان کی ملکیت میں دے دی، موت و حیات ان کی ملکیت میں دے دی۔ اب یہ وسیلہ ہیں۔ اب جو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم مولا علی سے مانگتے ہیں، جناب فاطمہ سے مانگتے ہیں، امام حسن و حسین سے مانگتے ہیں، وہ ہم پہ الزام رکھتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں۔ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، ہمارے مولا نے تو یہی سکھایا ہے، صرف دینے والا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جس طریقے سے دنیا میں آپ کسی بھی کام کے لیے کسی کا سہارا لیتے ہیں، سفارش کے لیے، تو اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم سفارش کے لیے اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں۔ ہماری عبادتیں انہی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہیں، ہماری دعائیں انہی کے ذریعے سے قبول ہوتی ہیں، ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ انہی کے وسیلے سے ملتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم ان کے وسیلے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ پہلا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد علی و فاطمہ علیہم السلام ہے، اس کے بعد حسن و حسین، اور پھر ہمارے 12 امام۔ ہم ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں، اس لیے کہ جب ہمیں دین ملا ہے تو ڈائریکٹ اللہ نے ہمیں دین نہیں دیا، ہمیں ڈائریکٹ اللہ نے قرآن نہیں دیا، ہمیں ڈائریکٹ اللہ نے رزق نہیں دیا، ہمیں اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا، ہماری زندگی کو خوشحال ڈائریکٹ نہیں بنایا اللہ نے، بلکہ ہر چیز کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو اللہ نے اختیار کیا کہ ماں باپ کے ذریعے ہم کو دنیا میں لایا، رزق پہلے ماں کے ذریعے سے ملا اور اس کے بعد میں پھر دنیا میں رزق کے لیے ماں باپ کو ذریعہ قرار دیا۔ ہماری بود و باش میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ماں باپ کا ہے، ہماری تربیت میں حصہ ماں باپ کا ہے، ہمیں جوان کرنے پرورش کرنے میں ماں باپ کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے ماں باپ کے احسان کو یاد کرا کہ میرا احسان یاد کرو اور اپنے ماں باپ کو، اگر تمہیں میرا احسان کا بدلہ دینا ہے تو پہلے ماں باپ کو۔ یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جب ہم آئے ہیں اور دین کے لیے بھی اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس نبی کے پاس دین بھیجنے کے لیے اس نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل قرآن لے کر کے آتے تھے، وہی لے کے آتے تھے، تمام کام وہ ہوتا تھا۔ ایک پورا نظام ہے کائنات کا جو پروردگار عالم نے ترتیب دیا ہے، جو اپنے ان اصولوں کے تحت چلتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ تو جب ہمیں دین ملا ہے تو اس کے لیے بھی ذریعہ اللہ نے قرار دیا، جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے ذریعہ قرار دیا، جب کتاب ملی ہے تو اس کے لیے بھی ذریعہ قرار دیا۔ تو پھر جب ہر چیز اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ نہیں دی ہے تو پھر ہم نمازیں پڑھیں گے وہ بھی وسیلے سے جائیں گی، جب روزے رکھیں گے وہ بھی وسیلے سے جائیں گے، حج کریں گے وہ بھی وسیلے جائیں گے۔ ہماری دنیا کی ہر عبادت، ہر عمل جو ہے وسیلے کے ذریعے سے بارگاہ الہی تک جائے گی تو قبول ہوگی، اور وہ وسیلہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ اور یہ وسیلہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ موت کی سختی انہی کے ذریعے سے حل ہوگی، قبر کی تاریکی انہی کے ذریعے ختم ہوگی، پھر محشر کا عالم بھی جو ہے اس میں مددگار یہی ہوں گے۔ جب بھوکے پیاسے اٹھائے جا رہے ہوں گے تو اس وقت علی ابن ابی طالب ہی سقا بن کر کے جو ہے سقائی کا کام کریں گے۔ جب میزان سے گزارے جا رہے ہوں گے اور سب کٹ گر رہے ہوں گے مشرکین و منافقین و دشمنان آل محمد علیہ السلام، تو اس وقت انہی کی محبت جو ہے وہ ہمیں کام آئے گی۔ اور جب پرچم لیوائے حمد کا لیے ہوئے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں گے اور آواز دی جائے گی تو ہم سب کے سب ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسی پرچم کے نیچے پناہ لیں گے۔ جب ہر امت سے کہا جائے گا اپنے امتیوں کو آواز دو، تو ہمیں بھی بلایا جائے گا اور ہم کھڑے ہوں گے ولائے آل محمد کے پرچم کے نیچے، تو ہماری نجات ہوگی۔ اب یہ پرچم لیے ہوئے کون ہوگا؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تو جب یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہے تو یہ مولوی ملا بدبخت بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بتلاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ اس لیے نہیں بتاتے کہ بدبخت جاہل ہیں، یہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جاہل پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ بھی جاہل تھے۔ اگر یہ فضائل علی ابن ابی طالب اور فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فضائل اہل بیت بیان کریں گے تو جن بزرگوں کو یہ مانتے ہیں
وہ بزرگ تو جاہل پیدا ہوئے، ماں باپ کافر تھے، انہی نے اسلام قبول کیا، ان میں کوئی فضیلت پائی نہیں جاتی، اور یہ اس بات کے قائل تھے کہ رسول اللہ بھی ہمارے جیسے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد تو یہ مانتے تھے کہ رسول اللہ بھی ہمارے جیسے ہیں، علی بن ابی طالب بھی ہمارے جیسے ہیں، تو ان میں کون سی ایسی خاص فضیلت ہے جو ہم سے بڑھ گئی ہے بات یہ نہیں؟ تو اسی لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اللہ نے وہ معجزات بچپن ہی سے عطا کر دیے ہیں تاکہ تم پہچان سکو علی اور ہیں اور تم اور ہو۔ کون بچہ ہے جو 3 دن پیدا ہونے کے بعد میں بھوکا اور پیاسا رہے، آثار زندگی نظر نہ آئے، نہ آنکھیں کھولے، نہ روئے، نہ دودھ پیے، اور جب خانہ کعبہ سے باہر آئی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ لے کر کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور بچے کو لیا، اور ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں آثار زندگی نہیں ہے، نہ آنکھ کھولتا ہے، نہ دودھ پی ہے، نہ یہ رویا ہے، اور جیسی آغوش رسالت کے اندر آئے آنکھ بھی کھول دی، بھوک کا اظہار بھی کر دیا، زبان رسالت کو چوس بھی لیا، اور اب فرماتے ہیں یا رسول اللہ کچھ پڑھوں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن کی تلاوت کی۔ اب مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، دنیا کے اندر کوئی ہے بچہ جو بولا ہو؟ آج ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب بچہ کیسے بولے گا اور بچہ کس طریقے سے وہ ہوگا، تو میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں بھائی حضرت عیسیٰ کی ماں کی گواہی کس نے دی تھی؟ بچہ ہی نہ تھا، کئی دن کا بچہ تھا، گہوارے میں تھا نا، جب وہ ایک سے ایک بڈھا کوسٹ آیا ہے، اے مریم تم تو ایسی نہ تھی، تمہارے ماں باپ ایسے نہ تھے، اور یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ان کی نظر میں جناب عیسیٰ کون تھے؟ الزام لگایا نا، تو اللہ نے حکم کیا مریم سے جاؤ ان کو اشارہ کرو اس بچے سے کلام کریں۔ اس وقت آپ نے اشارہ کیا، حضرت مریم نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا کہ جاؤ اس بچے سے پوچھو۔ وہ گئے، پہلے اب ان کا لہجہ یہ، ہم جیسے بڈھے اس بچے سے کیا کلام کریں گے، اور جب قریب گئے تو کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ 3 دن کا بچہ بول رہا ہے میں نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، کتاب عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 3 دن کا بچہ جو ہے نبوت کا دعویٰ بھی کرے، کتاب کا دعویٰ بھی کرے، اور بڈھے یقین کر کے آ جائیں، اور ہم کہیں مولا علی نے 3 دن کے کہا دست رسالت کے اوپر، وہ جو صاحب معجزہ ہے، جس کے ہاتھوں پر سنگریز تسبیح پڑھتے ہیں، شجر کلام کرتا ہے، ارے بدبختو، یہی سمجھ لو کہ دست رسالت پر نو مولود آ گیا تو یہ اللہ کا کرم ہوا، دست رسالت کی برکت سے بچہ ہم کلام ہو گیا، مگر تمہیں یہ بھی نصیب نہیں ہے بدبختو، اس لیے کہ تمہارے قلوب کے اوپر پہرا بیٹھا ہوا ہے، دشمنی آل محمد کا پردہ تمہاری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، یہ عبادتیں کام نہیں آئیں گی تم کو، یہ ریاضتیں، یہ تراویح شریف، یہ نماز روزہ، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، جب تک علی اور آل علی کی محبت نہ ہو۔ قرآن تو پڑھو نا۔ چلیے حضرت عیسیٰ تو نبی تھے، معصوم تھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، یہ بھی قرآن میں ہے نا، جناب زلیخا نے الزام لگایا اور اپنا انہوں نے ارادہ کرنا چاہا پورا، تو حضرت یوسف نے بھاگنا چاہا تو انہوں نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی اور وہ پھٹ گئی۔ اسی تگ و دو کے اندر فرعون آ گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک جوان اس کی بیوی کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ بیوی ڈر گئی اور اس نے کہا کہ فرعون، ایک غلام تمہاری بیوی کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے، اس کو سزا کیا دو گے؟ آپ دیکھیے نبی ہے، معصوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر بچے کا ذکر آ گیا، ایک نومولود بچہ جو ہے وہ گواہی دے،
اس بچے نے کیا کہا؟ اگر دامن یوسف کا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار نہیں ہے، زلیخا قصوروار ہے، اور دامن پھٹا تھا پیچھے سے، فیصلہ ہو گیا۔ تو پھر کیوں جناب یوسف کو قید میں ڈالا گیا؟ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی موقع پر عرض کریں گے۔ مگر بچے نے گواہی دی، کم سے کم یہ دو دلیلیں تو قرآن سے موجود ہیں، ایک حضرت یوسف کی پاک دامنی اور ایک حضرت مریم کی پاک دامنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بچپن میں کلام بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے۔ تو اب اگر علی نے کتب سماوات کی تلاوت کر دی اور دست رسالت پر آ کر کے کلام کر لیا تو یہ فضیلت نہیں ہے؟ لیکن کیا کیا جائے، اس بغض کو جو اس ذات اقدس سے دلوں میں بٹھا لیا ان کے بزرگوں نے بٹھا دیا ہے، اور جس کی سزا صرف جہنم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر دین کا بچانے والا کوئی ہے بعد وفات پیغمبر تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہیں نے بتلا دیا ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیسا ہی وقت پڑ جائے مگر دین پر وقت نہیں آنے دے گا، مجھے جیسے بچایا ہے ویسے دین کو بچائے گا۔ اور آپ دیکھیں کیا فضیلت اللہ نے عطا کی ہے۔ بس ایک حدیث اور یہیں پر ختم دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في خلته والى موسى في مناجاته والى داود في قوته والى سلیمان في بہجته والى یوسف في جماله والى ایوب في صبره والى یحییٰ في زہده والى عیسیٰ في سنته فلینظر الى علی ابن ابی طالب فإن فيه 90 خصلة من خصال الانبیاء جمعها اللہ فیہ ولم یجمعها فی غیرہ۔ یہ کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم کے ساتھ دیکھے، حضرت نوح کو ان کے فہم کے ساتھ، حضرت ابراہیم کو ان کے خلت کے ساتھ، حضرت موسیٰ کو ان کی مناجات کے ساتھ، حضرت داؤد کو ان کی قوت کے ساتھ، حضرت سلیمان کو ان کی جو ہے وہ بہیت کے ساتھ، اور حضرت یوسف کو ان کے جمال کے ساتھ، حضرت ایوب کو ان کے صبر کے ساتھ، حضرت یحییٰ کو ان کے زہد کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کو ان کی سنت کے ساتھ، فَلْيَنْظُرْ امر کا صیغہ ہے، اِلَىٰ علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے، فَإِنَّ فِيهِ 90 خصلة، یہ علی وہ ہے جس میں اللہ نے علی ابن ابی طالب کے چہرہ اقدس کے اندر انبیاء کی 90 خصلتوں کو جمع کر دیا ہے، اور علی کے علاوہ کسی ایک کے اندر یہ خصائل جو ہیں وہ جمع نہیں فرمائے۔ آپ نے پہچان لیا، یہ ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب۔ جس نبی کی زیارت کرنی ہو، اگر تم چاہتے ہو آدم سے مصافحہ کرنے تو علی سے مصافحہ کرو، تم چاہتے ہو نوح سے مصافحہ کرنے تو علی سے مصافحہ کرو، تم چاہتے ہو ابراہیم سے مصافحہ کرنے علی سے مصافحہ کرو، تم موسیٰ و عیسیٰ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو تو علی سے مصافحہ کرو، تم ایوب یوسف و سلیمان و داؤد سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو تو میرے علی سے مصافحہ کرو، تم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو علی کی زیارت کر لو، علی کی زیارت میں تمام انبیاء اور رسول کی زیارت تم کو نصیب ہو جائے گی، وہ اجر ملے گا وہ ثواب میں۔ اور 90 خصلتیں انبیاء کی خالی اکیلے علی ابن ابی طالب میں اللہ نے جمع کی ہے، جو کسی مخلوق میں نہیں کی۔ 90 خصلات، خصائل انبیاء اکیلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں۔ اب پہچانیے آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مرتبہ۔ ہائے
وہ علی آج اس دنیا سے جا رہا ہے. آج میرا مولا اس دنیا سے جا رہا ہے. آخری دن ہے ان کی شہادت کا. طبیبوں نے جواب دے دیا. حسان بابا سے کہو وصیتیں کر دیں. میرا مولا وصیتیں کر رہا ہے اپنے بچوں کو. اب ایک مرتبہ دیکھیے وصیت کا انداز. پورے خانوادے بنی ہاشم کو، اے بنی ہاشم کے جوانوں، خبردار، اگر میں زندہ رہا تو مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے قاتل کو بخشوں، رہا کر دوں یا سزا دوں. اور اگر ان زخموں سے شفا یاب نہ ہوا اور میں دنیا سے رحلت کر گیا تو خبردار، تم مسلمانوں پہ ٹوٹ نہ پڑنا کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا اور بے گناہوں کو تم قتل کر ڈالو. ابن ملجم نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے، تم بھی ایک ہی ضربت لگانا، اس میں چاہیے بچ جائے یا رخصت ہو جائے. اس کے بعد ایک ایک بچے کو رخصت کرنا، ایک ایک بیٹی کو رخصت کرنا، مستقبل کے حالات بتانا، سینے سے لگا کے رخصت کرنا، ہر بچے کو پابند بنانا امام حسن علیہ السلام کی اطاعت کے لیے. کوئی چیز نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ مولا کا انتقال ہو گیا، روح قبض ہو گئی. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، آج بھی وہ گھر موجود ہے. جہاں امام حسن امام حسین علیہ السلام نے غسل و کفن دیا، جنت سے حنوط آیا تھا، اسی کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ حنوط کیا گیا. جو کافور آیا تھا رسول اللہ دے کر کے گئے تھے، اسی سے وہ کفن جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جب جنازہ تیار ہو گیا، ساری اولاد کو بلا جنازے کا دیدار کرایا. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پیتیوں کی طرف سے ایک طرف سے امام حسین نے جنازہ اٹھایا، ایک طرف سے امام حسن نے امام علی نے وفات کی تھی. بیٹا کوفے کے باہر تک سب کے سب کو ساتھ لے جانا، مگر جب کوفے کی حد ختم ہونے لگے تو سب کو واپس کر دینا. جنازہ جس سمت میں جائے وہ سمت میں جانے دینا. کہتے ہیں کہ سب عزیز و قریب، دوست احباب، چاہنے والوں کو واپس کر دیا. اور اب صحرا کی طرف جو ہے جنازہ خود بخود چل رہا ہے. ایک طرف سے جبرائیل اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف سے میکائیل. اور اب ایک پہاڑی کی طرف گئے، وہاں کے اوپر جنازے کو رکھا تو قبر سے آواز آئی. آپ اس آواز کی طرف امام حسن متوجہ ہوئے اور اس کے بعد میں کہا کہ یہ وہ قبر ہے جس کو نوح نبی اللہ نے تیار کی ہے. وہاں جا کر کے ایک پتھر کو ہٹایا. جیسے پتھر کو ہٹایا تو 2 ہاتھ ثبوت. آواز آئی، اے بیٹا حسن، اے حسین، لاؤ ہماری ضمانت کو ہمارے حوالے کر دو. یہ جالی پہچالی آواز تھی، یہ لالا کی آواز تھی، اماں کے رولے کی آواز آ رہی تھی. اس قبر میں اتارا چکے امام کی وصیت تھی، نشان قبر کو مٹا دینا. مولا وہاں سے 2 لوگ واپس چلے. مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں کا دستور ہے دفن کرنے کے بعد میں گھر پہ آتے ہیں اور شام کو بیٹی کہتی ہے میں بابا کی قبر پہ ادھر بابا کی وصیت ہے نشان قبر مٹا دینا. مجھے نہیں معلوم، ہمارے دستور کے مطابق جب حسن حسین گھر آئے ہوں گے، بہنیں لپٹ گئی ہوگی، بھیا بابا کو سپرد خاک کر دیا. یہ تو بتاؤ بابا کی قبر کہاں ہے؟ اے بھیا شام کو بابا کی قبر پہ روشنی کرنے جانا چاہتے ہیں. نہیں بہن،
بابا کی قبر پہ جانا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بھی زینب کو مصیبت جھیل لی تھی کہ ہر ایک بابا کی قبر پہ جانے میں آزاد ہے مگر زینب آزاد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا کی قبر کو تو پوشیدہ کر دیا گیا، بابا کی قبر کا تو پتہ نہیں ہے۔ اے بھیا پھر وہ کب دن آئے گا؟ کہا بہن صبر کرو، بابا کی وصیت تھی نشان قبر کو مٹا دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلی و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگارہ بحق محمد والی محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری اس مجلس کو، اس ذکر مولا کائنات کو، ہمارے نعشوں کو، اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو سامعین ہیں پروردگارہ اپنی رحمت و برکات ان پر نازل فرما۔ میرے معبود، ہمارے بھائی حسن علی اور ببلی جنہوں نے آج کی تاریخ میں اپنے مرحومین کے لیے ہمارے اس پروگرام کو اسپانسر کیا، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں گنا گون اضافہ فرمائے، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے اور ان کی اہلیہ کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے۔ میرے معبود، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور سے بھائی حسن علی ببلی کے مرحومین جناب سید شاکر علی صاحب، والد اور والدہ صدف النساء مرحومہ، اور ان کی اہلیہ کے والد جناب سید نجم الحسن زیدی، جناب سید حسن علی اور شمشاد حسین زیدی، ان تمام مرحومین، اور ان کے کزن بھائی سید حسن علی جو گزشتہ سال کرونا کی وجہ سے انتقال فرما گئے، ان کے لیے آپ حضرات جو ہے ایک سورہ فاتحہ اس پورے خانوادے کے مرحومین کے لیے جو میں نے نام لیے ہیں، آپ سب کے مرحومین، میرے والدین کے لیے، اور خاص طور سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب کے لیے۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔